الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہ الکافی کسبت الکافی وجدت الکافی لکل الکافی کفانی الکافی وکان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے۔ شمس و قمر سلام کو حاضر ہے السلام، خوبی انہی کے جود سے شمس و قمر کی ہے۔ عرض و اثر سلام کو حاضر ہے السلام، ملجا یہ بارگاہ دعا و اثر کی ہے۔ خستہ جگر سلام کو حاضر ہے السلام، مرہم یہی کی خاک تو خستہ جگر کی ہے۔ ہر کر و فر سلام کو حاضر ہے السلام، ٹوپی یہی کی خاک پہ ہر کر و فر کی ہے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ اور محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ حضرات کرام وقار، معزز ملت اسلامیہ، آج کی یہ بابرکت مبارک محفل پاک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہماری آپ کی حاضری ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ محفل کس خوشی کے اہتمام میں منعقد کی گئی ہے۔ جناب محمد شفیق صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ، کچھ خواتین بچوں کے ساتھ حرمین شریفین کے لیے تیار رخت سفر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مبارک سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ یہ ایک بہت بابرکت ایسا سفر ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی چاہت ہی نہیں بچتی۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بہاریں، وہاں کی برکات، وہاں پر نازل ہونے والے انوار و تجلیات سے خوب کو انہیں مالا مال فرمائے، ان کے ہر ارکان کو قبول فرمائے، ان کی ہر دعائیں قبول فرمائے، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معدب حاضری کی توفیق بخشے، اور آقا کائنات کے جلووں میں اللہ تعالیٰ ان کو نہانے کی توفیق بخشے۔ کافی دیر سے نعت پاک منقبت پاک کا سلسلہ جاری ہے، اور مداحان حبیب نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کیا۔ اس سے پہلے شہنشاہ ترنم مداح رسول جناب محمد نوشاد صاحب سے بڑے اچھے انداز میں آپ نے نعت پاک سماعت کیا۔ میرے بعد بھی بلبل باغ مدینہ جناب محمد فیض صاحب سے آپ سماعت کریں گے۔ اچھے نعت خواں بھی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ نعت رسول پیش کریں گے۔ نقیب اہل سنت لائق صد احترام جناب حضرت مولانا نورین وارث صاحب، ان کی نقابت ہے، اور محفل کے روح رواں حضرت مولانا افضل صاحب، اور آپ کے محلے کے خطیب و امام لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا فاروق صاحب، اور دیگر علماء کرام، مداحان حبیب، حفاظ کرام، ائمہ مساجد کی جلوہ گری ہے۔ تھوڑی دیر میں بھی کچھ باتیں پیش کروں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل جل کر اپنے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھنے کو کہا جائے تو خاموش نہ بیٹھا کریں، بلکہ مدینے شریف کے زائر کی زیارت آپ کر رہے ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے جب سفر مدینے کا ہو اور قربت مدینے کے مسافر کی ہو تو وہاں پھر درود کے سوا پھر بنتا کیا ہے؟ وہاں تو وظیفہ ہی درود ہو، وہاں تو بغیر کہے انسان کی دل کی دھڑکنیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، تو لہذا خاموش نہ بیٹھے، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنے، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لامکاں تاجدار مدینہ، گئے لامکاں تاجدار مدینہ۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ پھر مدینے کے سفر کے لیے آپ نے شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ہو، خوب شکر ہو، کیونکہ اب اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت جب مدینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے کہ منگتے کا ہاتھ اٹھنا تھا داتا کی دین تھی، مطلب منگتے نے ہاتھ اٹھایا، داتا کی دین ہے۔ قربت کتنا ہے؟ دوری قبول و عرض کی بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عرض کرنے والا اتنا دور کھڑا ہے اور قبول کرنے والے اتنے دور پر ہیں کہ جیسے ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا برکتاً سن لیں، اگر آپ حاضر رہیں گے تو اس کی تشریح بھی کروں گا تو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے طیبہ ہے زاہدوں، یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں گنہگار بھی چہیتے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر جھڑکا نہیں جاتا، یہاں پر یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں۔ واہ کیا بات ہے! پیر نصیر صاحب نصیر الدین نصیر نے ایک شعر کہا ہے کہ یہ کہاں کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ کہاں کم ہے سر میں کسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ کہاں کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کی اپنی ایک فکر ہے، سر میں عیسیاں سے یعنی گناہوں کی وجہ سے حضور کے سامنے کیسے کھڑے ہوئے، لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک ذہن دیا ہے، توجہ چاہتا ہوں حضرت، توجہ چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یہاں کہتے سر میں عیسیاں سے گناہ کی وجہ سے نہیں سامنے آنا جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی؟ بھائی گنہگار ہے تو گناہ کا علاج ہوگا کہاں؟ آپ ہی کی چوکھٹ پر، آپ کے نظر کے سائے میں ہوگا۔ تو وہی کہا آسی بھی ہے چہیتے طیبہ ہے زاہدوں، مکہ نہیں کی جانچ جہاں خیر و شر ہے۔ کیونکہ مکہ اللہ کا حرام، بے شک مکہ اللہ کا حرام، لیکن ہے بہت برکت والی جگہ، بہت یاد آتا ہے مکہ دیکھنے مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ، لیکن جب مدینے میں رہو تب مکے کی یاد نہیں آتی،
لیکن جب مدینے سے جدا ہو جاؤ تو پھر مکہ بھی بہت تڑپاتا ہے، تجلی الہی کا مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ کی مقدس پہاڑیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جاہ زمزم مستجاب ہے، مستجار ہے، جلوے رکن اسود ہے، جلوے رکن عراقی ہے، شامی ہے، یمانی ہے، رحمت کی برسات ہے، فرشتوں کی آمد ہے۔ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ ہے، اس شہر کی قسم یاد فرمایا، کہا لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب مجھے اس شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم، کیونکہ یہ ہزاروں سال سے اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، زمین کے اوپر جو پہلے مکان کی تعمیر ہوئی وہ گھر مکے میں ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ قرآن نے جو مکہ کہا ہے، مکہ اسی مکے کو کہتے ہیں۔ مکے کے کئی نام ہیں، ام القریٰ ہے، مکہ ہے، مکہ ہے، حرم ہے، یہ شہروں کی ماں ہے، اس لیے اسے ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حرم ایسا حرم ہے، یہ ایسا حرم ہے کہ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مکے کا حرم بہت لمبا چوڑا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حرم کہاں تک ہے، تو کہا سنگ اسود حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا، تو بہت روشن سنگ اسود اس پتھر کو کہتے ہیں۔ ابھی جب عمرہ کرنے جائیں گے، احرام پہنیں گے، احرام تو یہیں سے پہنا دیا جائے گا، فلائٹ کہاں سے؟ لکھنؤ سے ڈائریکٹ ہے کہ وایا مسقط ہے، تو مسقط میں احرام پہنیں گے۔ تو کیونکہ میقات جو ہے، میقات پر احرام پہنا جاتا ہے، لیکن اپنے ہندوستان سے جو جدہ فلائٹ جاتی ہے تو وہ میقات جو ہے وہ راستے ہی میں ہم پرواز کر جاتا ہے، تو اس لیے فلائٹ پر پہننا تھوڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے اگر فلائٹ کنیکٹنگ ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ لوگ فلائٹ پہ احرام پہن لیتے ہیں۔ جب احرام پہن لیا، آدمی نیت کر لیا، تب وہ احرام کی حالت میں ہو گیا، تو اس پر اب بہت ساری جائز چیزیں بھی نازل ہیں۔ جی اب وہ اللہ کا مہمان ہے، بہت اچھا ہے۔ اب وہ ایک صدا بلند کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، بڑا عظیم وظیفہ، لبیک اللہم لبیک، مطلب حاضر ہوں میں، یہ زبانی نہ ہو، یہ سب دل سے۔ اور یہ جو عمرے کی نیت ہے نا، ایک بہت خاص، اس میں 2 ہی لفظ ہیں لیکن یہ بہت اہم معنی رکھتا ہے۔ اے اللہ اسے آسان فرما قبول فرما، آسان فرما قبول فرما، میں نے عمرے کی نیت کیا، آسان فرما قبول فرما۔ پتہ کیا چلا؟ کام سخت ہے، مطلب یہ محنت کرنا، اس لیے کہا آسان فرما۔ بھئی آسان کام کے لیے تھوڑی کہا جاتا ہے آسان فرما، آج تک کسی نے کہا گا کہ نماز کے لیے اللہ آسان فرما، نماز کی توفیق مانگی گئی، کیونکہ 4 رکعت نماز پڑھنا لوڈ نہیں، ہم نے لوڈ بنا دیا، کیونکہ روز کی عبادت ہے، لیکن ہے فضیلت زیادہ، لیکن یہ جو ارکان ہے اس کے لیے سفر درکار ہے، بھوک پیاس بھی ہے، بھیڑ کا سامنا بھی کرنا ہے، دھکے بھی کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کمزوروں کے لیے، بوڑھوں ضعیفوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہ جہاد ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور کمزور آدمی، سرکار نے اسے جہاد کہا۔ حالانکہ بڑی فراوانی ہو گئی، تو دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے۔ جب ہم پہلے کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ دشواریاں، اونٹ کے سفر ہوتے تھے، پیدل کی، لیکن تکلیف کل بھی تھی، تکلیف آج بھی ہے، کیونکہ پہلے اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، اب بھیڑ کی وجہ سے انسان تھا، جو کام 10 منٹ میں ہونا چاہیے وہ 1 گھنٹہ لیتا ہے۔ لیکن اسی لیے کہا، دعا کیا، اے اللہ آسان فرما، اب پھر محنت کر لیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اے اللہ قبول فرما، تو قبول نہ ہو تو پھر بھی نقصان ہے۔ تو قبولیت کا ایک کھٹکا لگا ہے، قبول عمل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا، جس عمل میں اخلاص ہو وہ قبول ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکات، تلاوت ہو، صدقہ ہو یا خیرات، حج ہو یا عمرہ، صفا مروہ کی صحیح ہو یا طواف خانہ کعبہ،
مقام ابراہیم کی نمازیں ہوں یا زمزم کی برکات، مستجاب کے جلوے ہوں یا مستجار کی بہاریں، حکیم کی نمازیں ہوں یا کعبے کے نظارے، اگر اخلاص ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو صرف اللہ پاک کی خوشنودی، اس کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی تشنع بناوا نہیں۔ اور پھر یہ عمل مکہ شریف میں تو نیکیوں کی برسات ہوئی۔ کہا جیسے ہی احرام پہنا حج یا عمرہ کرنے والے میں، ویسے ہی وہ اللہ کا مہمان ہو گیا۔ جب مہمان اللہ کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کتنی برکات ہے۔ تو لہٰذا اخلاص کے ساتھ قدم اٹھا تو پھر کہا لبیک اللہم، نمازیں پڑھا، نیت کر لیا لبیک۔ اس کے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تقریروں میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں، فضائل اور مراتب اسے سماعت کر لیں۔ تو بہرحال چند موٹی موٹی باتیں میں بیان کر دے رہا ہوں۔ احرام سے پہلے انسان نیت کرنے سے پہلے سر میں تیل بھی لگا لے، آپ خوشبو بھی لگا لے، ساری چیزیں، اور جو ضروریات ہیں اس سے آپ فارغ ہو جائیں، اور میسر آئے تو تازہ غسل کریں، لیکن ایئرپورٹ وغیرہ پہ نہیں مشکل ہو جاتا ہے تو گھر سے ہی تیاری کر کے اس کے نکلیں۔ کوئی سلا ہوا کپڑا نہ ہو باڈی پر، بدن پر، اندر باہر کوئی بھی کپڑا سلا ہوا جس پر نہیں رہ سکتا۔ یہ سارے قوانین مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام وہی ہے جو ان کا لباس ہے، عورت کا احرام وہی ہے جو ان کا لباس ہے، جو گھر پہ پہنتی ہے روزمرہ کے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ عورتوں کے چہرے پر کپڑا نہ، اگر چہرہ ان کو ڈھکنا ہے تو کوئی چیز سامنے رکھے تو چہرے پہ کپڑا نہ پڑے، چہرہ ان کا کھلا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ ایک عورت مکہ شریف میں چہرہ کھول کر کیوں داخل ہوتی ہے؟ ہر جگہ تو اس کو پردے کا ہوگا۔ اللہ کے حرم میں جب احرام کی نیت وہ کر رہی تو اسے کہا جا رہا ہے کہ چہرہ اپنا کھول۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسے دماغ میں رکھیے۔ قرآن میں 3 لفظ کی بات کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس شخص کا حج ہو یا عمرہ قبول ہو گیا جو رفث سے محفوظ ہوا، فسق سے محفوظ ہوا، جدال سے محفوظ ہوا۔ فسق کیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں کیا، جدال لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ رفث کیا ہے؟ یہ مردوں کو چنوتی دی جا رہی ہے۔ فلا رفث، اس کی تفسیر یہ ہے کہ مردوں کو چاہیے اپنی نگاہ کو جھکانے کا حکم تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کے حرم میں خاص کر دھمکی ہے جھکانے۔ یہاں جھکانے کی بات جو کی جا رہی ہے تنبیہ ہے، اب مکے میں جو جھکانے کی بات کی جا رہی وہ دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ تنبیہ دھمکی سمجھتے ہیں نا؟ تنبیہ ایک بھیا یہ کام مت کرنا ہے، غلط ہے، لیکن دھمکی نہیں کرو گے تو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں یہ دھمکی فلا رفث ہے۔ اللہ یہ دھمکی کیوں؟ کہا ہر جگہ میں نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا تو تنبیہ کیا تھا، آج میں نے کہا ہے اپنا چہرہ کھول دو، دھمکی دے رہا ہوں۔ کون ہے جو نگاہ اٹھا کر دیکھے گا؟ میرا گھر ہے۔ اللہ کی گاڑیاں اللہ کے گھر میں بغیر حجاب داخل ہو، کس کے اندر ہمت ہے؟ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ جلال ہے، مکے کا جلال ہے۔ اور نہ جانے کتنوں کی آنکھ بہہ گئی ہے حرم میں، نہ جانے کتنے اندھے ہو گئے ہوں۔ اسی لیے ہر عبادت کے لیے مکان بھی عورتوں کا الگ ہوتا ہے، جگہ بھی عورتوں کی الگ ہوتی ہے، لیکن طواف میں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ حج میں طواف زیارت ہے، حج کے طواف زیارت ہے، اور رمضان شریف کے عمرے میں لاکھوں لاکھ لوگ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن حج کے تو 3 دن طواف زیارت اسے کہتے ہیں جو اہم فرض ہے حج کا، جو 3 دن کے اندر طواف مکمل کیا جاتا ہے، چاند کی 10 11 بار۔ اور یہ رمضان شریف کا پورا مہینہ آخری عشرے کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت کثرت سے، مطلب دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پورے حرم میں پوری اس قدر بھیڑ ہوتی ہے، اب مرد عورت سب ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی آیت، یہ دھمکی، یہ جلال لوگوں پر اللہ کے حرم میں ایسا خوف طاری ہوتا ہے
ایسی نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے کہ وہاں انسان کے خیالات پر بھی پابندی ہے اور اللہ کا اتنا کرم بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ اس لیے عورتوں کو کہا کہ یہ اللہ کے گھر میں آ گیا، اب وہاں ان کو پردے سے نہیں بلایا جا رہا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے بدن کو ڈھک لے، اپنے چہرے کو کھولے۔ یہ ان کا مطلب کہ احرام کی ان کی یہ نیت ہے۔ اب یہ جب اللہم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب لبیک کہے تو کہے میں حاضر ہوں، ایک انداز زبانی میں لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، دل کہے اللہ مجرم گنہگار ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں، مولا تو غفار ہے تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو ستار ہے میں عیبدار ہوں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو کریم ہے میں تیرے دربار میں کرم کی بھیک لینے حاضر ہوں، تو رحیم ہے میں تیرے دربار میں رحمت لینے حاضر ہوں۔ حضرات جناب انقال، اور جب انسان مکہ شریف پہنچا اور فرشتوں کی بارات ہے، ملائکہ اس کا استقبال کرتے، فرشتے اس کا استقبال کرتے، اور جیسے ہی مکے میں پہنچا پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ۔ حرم مکہ میں داخل ہوا تو دعا کر لے اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، تیرے حبیب کی جائے ولادت ہے، مجھے اس شہر میں قرار عطا فرما، رزق عطا فرما، برکت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ مکہ شہر میں جیسے ایک بندہ داخل ہوا، کیونکہ مکہ تھوڑی سی جلال کی جگہ، اس لیے وہاں قرار کی دعا مانگی، جب اللہ قرار دیتا ہے تو قرار آتا ہے۔ صوفیہ نے عبادت کے لیے مکے کی زمین کو بہت پسند فرمایا، فضیل ابن عیاض نے، ابراہیم بن ادہم نے، ان لوگوں نے تو پوری زندگی گزار دیا۔ فضیل ابن عیاض سلسلہ چشت غریب نواز سرکار کے اکابرین میں سے، مکے ہی میں رہتے تھے، پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ دو بیٹیاں تھیں آپ کی، ایک دن بیوی نے آپ سے کہا بچیاں ہیں ان کی فکر کریے آپ، کہا اللہ جو چاہے گا صحیح کرے گا۔ آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا، وصیت کیا مالا قبرستان میں مخدومہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں کی طرف کہیں مجھے دفن کر دیں۔ بیوی نے کہا سب کچھ تو وصیت کر دیا، بچیوں کے کیا ہوگا؟ کہا بچیوں کا میں جا رہا ہوں، اللہ بہتر رشتے بھیج دے گا ان کے حوالے کر، لیکن ایک کام کرنا ہے، یہ مکہ شریف میں کوہ ابو قبیس ہے، پہاڑ کا نام ہے، کہا اسی کے اوپر لے کر بیٹھ جانا بچیوں کو، جس کو آنا ہوگا آ کر لے جائے گا، میرا جنازہ چلے جائے تو بیٹیوں کو لے کے وہاں چلے جائے۔ اس کے بعد آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ حج کا دن تھا، یمن کا بادشاہ حج کے لیے آیا تھا، اس کے دونوں بیٹے ساتھ تھے، دیکھا پہاڑ کے اوپر 3 عورتیں ایک ضعیفہ ہے، کہا پوچھ دو بچیاں ہیں، اوپر چڑھا اور چڑھ کر گیا، کہا آپ کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے شوہر فضیل ابن عیاض تھے اور یہ ان کو دونوں بیٹیاں ہیں ان کی بیوی۔ کہا فضیل ابن عیاض کی بیٹیاں ہیں؟ دیندار بادشاہ نے کہا اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا ان بچیوں سے نکاح کرا دے۔ کہا ابا اگر آپ کہیں تو پھر یہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹیاں ہیں، تقویٰ طہارت ان کی رگوں میں۔ فضیل ابن عیاض تو اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ہارون رشید کے ہاتھ پکڑ کو کہا تھا اندھیری کوٹری میں ہارون رشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں مکے میں آ گیا، تو وہ ملنے گئے تھے تو ملنا نہیں چاہیں گے، ہاتھ آ گیا تو فضیل ابن عیاض نے کہا کہ بڑا نرم ہاتھ ہے، اللہ کرے یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جہنم کی آگ کی شدت یہ نازکی کیسے برداشت کرے۔ ہارون رشید جیسے بادشاہ کو چکر آ گیا، فضیل شخص کا نام ہے کہ جو بادشاہوں کے ہاتھ کو پکڑ کر سر پہ سوار ہو کر ان کو تمبی کرتے ہیں۔ تو بچوں نے کہا ہم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہماری مغفرت کرے۔ ابراہیم بن ادہم آئے تھے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے آئے تھے کعبے کی زیارت میں، ہر قدم پر 12 سال بعد مکہ پہنچے تھے۔ یہ مکہ شریف ہے، تو یہ اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ ہے، اس گھر کی زیارت کا شرف جس بندے کو حاصل ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ فکر کی نام آپ دیکھیں، حالات ایسے آج کل جلوے وقت کے نظارے بہت ہیں، فکر یہ ہو یہ وہی کعبہ ہے جسے رسول اللہ نے دیکھا، واہ زندہ باد زندہ باد، وہی کعبہ ہے جس کے گرد صدیق اکبر نے چکر کاٹ کے طواف کیا، بہت اچھا زندہ باد، وہی کعبہ ہے جس کی دیواروں کو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، واہ واہ،
یہ وہی مقام ابراہیم ہے، یہ وہی پتھر ہے جسے قرآن کہہ رہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کو اپنا جا نماز بنا دو، اس قدموں کے نشان پر نماز ادا کرو. یہ وہی جگہ ہے جس سنگ عصمت کو رسول اللہ نے چھوا. حضرات گرامی یہ ہم کہاں چل رہے ہیں؟ یہ وہی زمین ہے، یہ وہی جگہ جہاں پر آقا کائنات کے قدم پڑے. سرکار طواف کو یہیں پر بڑے بڑے اولیاء اکابرین غوث پاک غریب نواز کے قدم پڑے. بڑے بڑے مشائخ اسی زمین پر طواف کرے. اور طواف کی فضیلت کیا ہے؟ سرکار فرماتے خانہ کعبہ میں 120 رحمتیں روز نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والے، 40 رحمتیں حرم میں نماز پڑھنے والے. حرم چھوٹا نہیں ہے جو 4 دیواری خانہ کعبہ، خالی وہی حرم نہیں ہے، مکے کا حرم بہت بڑا ہے. جب سنگ عصمت حضرت آدم کے ساتھ آیا تھا بہت روشن تھا، اس کی چمک جہاں تک گئی اللہ نے وہاں تک اپنا حرم کرا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. 10 کلومیٹر ادھر نکل جائیں، دائیں نکل جائیں، بائیں نکل جائیں، مسجد عائشہ کی طرف تھوڑا کم ہے 5 کلومیٹر. جب آپ مکہ شریف جب ایک عمرہ آپ کر لیں گے، جب دوبارہ آپ کو عمرہ کرنا ہوگا تو آپ پھر مسجد عائشہ جائیں گے، نیت کریں گے. آپ کی نیت مسجد عائشہ سے ہوگی، کیونکہ میقات حرم کے باہر ہوتا ہے، اور حرم کے باہر کا جو سب سے قریب کا میقات ہے وہ مسجد عائشہ. میقات تو بہت دور ہے، لیکن مسجد عائشہ ایک آسانی فرما دی گئی شریعت میں، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے وہیں سے احرام کی نیت کیا تھا. یہ امت کے لیے بہت بڑا فیض اور بہت بڑی برکت کا سبب ہے. باقی جیرانہ جائیں گے 25 کلومیٹر، طائف جائیں گے تو 40-50 کلومیٹر، تو چاروں طرف کا میقات بہت لمبا ہے. لیکن کبھی اگر اللہ توفیق دے، آسانی پیدا ہو جائے تو پھر دور والے لے کر جاتے ہیں. جیرانہ لے کے گئے، طواف طائف کی طرف لے کر گئے تو دور کا میقات ہے تو وہاں سے نیت کر لیں تو پھر برکتیں اس کی اور ہیں. لیکن دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے اکثر مسجد عائشہ جائیں. تو مسجد عائشہ کی طرف کا روٹ تھوڑا کم ہے، 5-7 کلومیٹر. باقی ہر طرف کا حرم جو ہے تقریباً 15-12 کلومیٹر کی دوری تک ہے. یہ سنگ عصمت کے پتھر کی چمک. لیکن آج وہ پتھر کالا ہو چکا ہے تو خانہ کعبہ کے کونے پہ نصب ہے، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں استعلام ہوتا ہے، جس کو چوما جاتا ہے اور جس کا بوسہ لے کر کے طواف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب وہاں سے خانہ کعبہ میں جب آپ دیکھیں گے تو پتھر کالا ہو چکا. کالا کیوں ہو گیا؟ پوچھا گیا میرے آقا سے تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن ابن آدم کے گناہوں نے اسے کالا کیا. کیونکہ سنگ عصمت کو جو چومتا ہے یا جو اس کا استلام کرتا ہے دل سے، یہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا. بات یہی تھی جب حضرت عمر فاروق اعظم طواف کے لیے آئے اور سنگ عصمت کو چومنے لگے تو آپ نے یہی کہا تھا تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ لینے کی صلاحیت ہے نہ تیرے اندر دینے کی صلاحیت ہے. میں تجھے ہرگز نہ چومتا، لیکن میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما. سبحان اللہ سبحان. میرے سرکار نے تجھے چوما ہے. یہ کہہ کر جیسے ہی آپ نے کہا تو حضرت مولا علی کھڑے تھے. کہا امیر المومنین یقیناً اسے حضور نے چوما ہے. پتھر چومنے کی تک چیز نہیں ہے، لیکن یہ عام پتھر نہیں ہے. اس کے اندر لینے کی بھی صلاحیت ہے، اس کے اندر دینے کی بھی صلاحیت. کہا یہ لیتا کیا ہے؟ کہا یہ اپنے چاہنے والوں کے، استلام کرنے والوں کے، کعبے کا طواف کرنے والوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. اسی لیے تو یہ کالا ہوا. گناہ کیا ہے؟ گناہ دل کی گندگی کا. جو گناہ کرتے نا، زبان جھوٹ بولتی ہے، آنکھ بے حیائی کرتی ہے، ہاتھ ظلم کرتا ہے، کان برا سنتا ہے. حدیث شریف ہے جب جب گناہ کرو گے دل پر ایک کالا دھبا رکھ دیا جائے. جب دل پر کالا دھبا رکھ دیا جائے گا توبہ کرو گے تو صاف ہوگا، نہیں کرو گے تو پھر وہ دل پر رہے گا، پھر کرو گے تو بڑھ جائے گا. یہ تو حدیث شریف ہے. اسی طرح مولا علی سرکار کی روایت آئی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک روشنی، ایک نور داخل ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے. اسی طرح جب نیکی پر نیکی کرتے رہو گے تو دل روشن ہو جائے گا. تو آج پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کا لاکھوں لوگ طواف کرتے ہیں، اور جو بھی استلام کرتا ہے تو اس کے دل میں جو گناہوں کی گندگی ہوتی ہے وہ کھینچ لیتا ہے.
یہ اس کی سخاوت ہے، بھلا گناہ بھی کوئی لیتا ہے؟ کہا یہ سنگ اسود گناہوں کو کھینچ لیتا ہے اور دے گا یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک زمان عطا فرمائے گا، 2 آنکھ عطا فرمائے گا، یہ کعبے کے طواف کرنے والوں کی ایمان کی گواہی دے گا اور یہ ان کی شفاعت کرے گا، جو دیکھے گا پہچانے گا تو زبان سے گواہی دے گا۔ یہ سنگ اسود کے استعلام کی ہے، اس لیے لوگ جب سنگ اسود دیکھتے ہیں بسم اللہ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ، یہ بھی پڑھتے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ، یہ اسلام۔ حضرات گرامی وقار، خانہ کعبہ کے طواف میں اسلام کے بعد طواف کے لیے جو بھی قدم اٹھتا ہے ہر قدم کے عوض میں 70,000 نیکیاں ملا کر، سبحان اللہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ 120 رحمتیں تو نازل ہوتی جو 60 طواف کے لیے 40 نمازیوں کے لیے 20 کعبہ شریف کی زیارت کرنے ہیں، لیکن جو مطاف میں طواف کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ رحمت کے حصے تو مل رہے ہیں ہر قدم کے وسیلے، اور ساتھ یہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، یہ صرف انسان نہیں ہوتے، وہ فرشتوں کی بھی قربت ہے، بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح 70,000 شام کو آتے ہیں۔ وہ آتے کہاں سے؟ آسمان سے۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کو کون سی ڈیوٹی دی جاتی ہے؟ ان کو ڈیوٹی یہ دی جاتی ہے پہلے وہ خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور کا طواف کریں، 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور جسٹ کعبہ شریف کے اوپر اگر بیت المعمور سے کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو وہ کعبہ شریف کے چھت پر آ جائے۔ تو اب وہ فرشتے پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر آ کر کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے کے بعد پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر حضور کے مزار مقدس کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، پھر وہ فرشتے آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، صبح سے شام تک رہتے ہیں، اور شام کے بعد دوسری جماعت ہے، جو فرشتے ایک بار آئیں گے دوبارہ نہ آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھوں کرسی ہیں کارے خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے آج خانہ کعبہ میں انسان طواف کر رہا ہے، بظاہر تو لوگ انسان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن انسانوں کے بھیس میں کعبہ شریف میں نہ جانے کو۔ اس لیے اس بات کا بھی احتیاط ہو کہ ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو دھکا نہ لگے، کیونکہ بھیڑ بھاڑ میں یہ احتیاط بہت مشکل ہوتا ہے۔ کعبہ شریف میں ہر نیک نیت، ہر نیک عمل حرم شریف میں 1 لاکھ کے برابر، کسی کو تکلیف پہنچی تو جرم بھی 1 لاکھ کے برابر۔ اس لیے مکہ گرفت کی جگہ ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آسی بھی ہے چہیتے طیبہ ہے ظاہر، مکہ نہیں کی جانچ کہاں، یعنی مکے میں جانچ ہے، کتنی تسبیح پڑھا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا غیبت کیا، کس کو دھکے دیا، کیا برا ہوا کیا اچھا، نیکی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تو گناہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اللہ جسے بچائے، اس لیے وہاں ایک گناہ کا عذاب بھی 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو ضرور اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ آج مکہ شریف میں قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، اگر 1 پارہ تلاوت کریں گے تو پھر یہ 1 لاکھ پارے کے 3 بار قل اللہ شریف پڑھیں تو 1 ختم قرآن ہے، اور 1 ختم قرآن ہندوستان میں ہے، مکہ شریف میں پڑھیں گے تو پھر 1 لاکھ ختم قرآن کا ثواب۔ اس سے میں نے کہا مکہ وہ شہر ہے جہاں نیکیوں کی برسات ہے، اس لیے عمرہ کرنے والا بہت ساری نیکیوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد جو حج ہے پھر اس کے فضائل بہت ہیں، لیکن یہاں عمرے کا معاملہ اس لیے میں اسے بیان کر رہا ہوں، اس لیے مکہ شریف اپنے آپ میں ایک شان رکھتا ہے، جائے ولادت رسول ہے مکے میں، مقدس مقامات ہیں، پھر مقام ابراہیم کی نمازیں ہیں، مزدلفہ عرفات کی زیارات ہیں، مقدس پہاڑیاں ہیں، غار حرا ہے، غار سور ہے، مقدس مقامات ہیں، مزارات جنت المعلا میں صحابہ اکرام حضور کی زوجہ ملکہ عرب سیدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی مزار ہے، یہ ساری بہاریں، یہ ساری برکتیں مکہ شریف میں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا مکہ شریف میں سارے بہاریں، سارے نظارے، ساری دنیا۔ ایک بات پر اور غور کریے گا، مکہ وہ شہر ہے جس کے ارد گرد دور دور تک عرب کی وادی میں کہیں کھیتیاں نہیں ہوتی ہیں، کہیں سبزیاں نظر نہیں آتی،
کہیں پر کھیتیاں پھل فروٹ کے باغات، کھجوروں کے باغات نظر آتے ہیں، کچھ ہرے بھرے درخت تب کو نظر آنے لگے تھوڑا تھوڑا، لیکن وہ بھی کوئی پھلدار درخت نہیں، کچھ نیب وغیرہ کے پیڑ لگائے گئے دوسرے ملکوں سے مٹی لا کر وہاں پر روکی جاتی ہے، لیکن وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پھل فروٹ ہو، سبزی ہو، اناج ہو، لیکن پوری دنیا کی نعمتیں مکے میں موجود ہیں. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، تعمیر خانہ کعبہ کے بعد آپ نے ایک دعا فرمایا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضور کی آمد کی دعا کیا، پھر اس سے پہلے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تو مکے کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی شان و عظمت کے لیے آپ نے دعا کیا، اور پھر یہ بھی کہا اللہ اس شہر میں رزق عطا فرما، برکت عطا فرما، فراوانی عطا فرما. مکے میں زمزم کا ظہور ہوا، اس کی برکتیں، اس کی شان آج بھی انسان دیکھ سکتا ہے. صفا مروا کی مقدس پہاڑیاں، اب یہ پہاڑیاں جو صفا مروا کی ہے یہ پوری ایئر کنڈیشن کی شکل ہے، ٹھنڈی لگتی ہے وہاں، ٹھنڈے ہو جائے، اس قدر ٹھنڈے. وہ پہاڑ مطلب پہاڑ تصور میں کھو گیا، پہاڑ کا آدمی ایئر کنڈیشن میں چل رہا ہے. تقریباً 7 چکر کاٹنے، 350 ادھر 350 ادھر، 700 میٹر کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے، تو اس کو 2 راؤنڈ ہوتا ہے. 700 میٹر گئے آئے، 700 میٹر پھر گئے آئے 4 ہو گیا 1400 میٹر، پھر گئے آئے 2100 میٹر، پھر گئے ختم ہوتا 2400 2350 میٹر کا معاملہ. تقریباً 2.5 کلو میٹر کا پورا ساتھ ہوتا ہے، 3 کلو میٹر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن ٹھنڈک محسوس ہے. میں رمضان شریف میں کی بات میں تھا تو عمرہ کر رہا تھا، تو ایک لڑکا میرے ساتھ تھا، اور یہ پرتاپ گڑھ کے علاقے کا کہیں تھا، اور اس کے ساتھ رات کا ٹائم تھا، سحری کا وقت ہو رہا تھا، 1-2 گھنٹہ بعد. تو اس کے ساتھ اس کی امی تھی یا کوئی تھا، تو عمرہ صفا مروہ کی صحیح کرتے کرتے زمزم کے ڈبے رکھے رہتے ہیں، نل بھی لگا رہتا ہے، لوگ پانی پیتے رہتے ہیں. پینا جائز بھی ہے، اگر پیاس لگی زمزم پی سکتے ہیں، صفا مروہ میں گنجائش ہے، آپ میں بھی پی سکتے ہیں. تو لیکن جہاں سے توڑ دیے، جہاں سے رکے پھر وہیں سے کام شروع کیا. تو پانی پینے کے لیے وہ کہہ رہے بیٹا تھوڑا سا پانی پی لو، تو اس کے بعد پھر آگے چلے. تو وہ کہتا اپنی زبان میں اماں چلو، پنیے کھاتی تو دوڑی رہی ہو، پنیاں 7 مار کے بعد کیوں. اس کی یہ بات دیکھیں، یہ بات بڑی عشق کی تھی اس کے. میرے ساتھ ایک 2 مولانا صاحب اور تھے، مطلب یہ شریعت کا اصول اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جو اندر سے فیلنگ محسوس کر رہا ہے، اندر سے مطلب کہ یہ احساس اگر کنڈیشن پر چل رہے ہیں، ہم اس ٹھنڈک میں کھو نہ جائیں، بلکہ ہم اس دور کو یاد کریں جب بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پانی کے تلاش میں. واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ تو وہاں سے کیا بات ہے، کیونکہ ہم کو خیالوں میں ڈوبنا. لاجواب ہے، لاجواب. باقی پانی وغیرہ پی سکتے جائز ہے، لیکن ایک اندر کا درد، مطلب کہ وہ چوکیلے نوکیلے پتھر، وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، وہ ان کا ایڑیوں کا لگانا، وہ زمزم کا ظہور ہونا، وہ دوڑ کے کبھی صفا پر کبھی مروہ پر. اللہ کو یدا اتنا بھائی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، زندہ قیامت تک حج اور عمرہ کے ارکان میں شامل کر دیا. بہت اچھا. باقی اب تو نہ پانی کی کمی ہے، نہ کچھ. کیوں چکر کٹوایا جا رہا ہے، کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ بات یہی، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے ہاجرہ کے قدموں کی دھمک کو اپنے سینے میں محسوس کرو. مقصد تو یہی ہے، کیا بات، عقیدت نعرہ محسوس کرو اس دھمک. دین کا اصل میں یہی اصل روح ہے. اگر انسان جہاں بھی ہے اس حقیقت سے غافل ہے. اسی طرح مکہ شریف میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے سرکار کی جائے ولادت، کعبہ چھوٹ پڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ. مکہ شریف میں ایک مسجد ہے جسے مسجد شجرہ کہا جاتا ہے، جو مالا قبرستان کی طرف ہے. پتا چلا اس مسجد کا نام شجرہ کیوں ہے؟ شجرہ کا معنی ہوتا ہے درخت کا، پیڑ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے قریب جاتے تو وہ درخت جھک پڑتا اور جھک کر کہتا الصلاۃ والسلام علیک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں ابھی بھی اس درخت کو پہچانتا ہوں جب میں بہت چھوٹا تھا، جب میں اس درخت کے پاس جاتا تو وہ مجھ پر سلام دے جاتا.
مولا علی کہتے ہیں سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ کی ذات۔ علی کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ ایک درخت کے سائے تلے گئے تو درخت کے پتوں سے آواز آئی سبحان من جعل فی ظل سید الانبیاء، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نبیوں کے سردار کو میرے سائے تلے گئے۔ سبحان اللہ، زندہ آپ باد، جانتے ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت پیڑ تھے مکے میں، بہت پیڑ تھے، ان کا وجود باقی نہیں ہے، لیکن جو حضور سے محبت کیا آج وہاں پر ایک مسجد بنی۔ اللہ نے زندگی دیا، اللہ کو یاد کرنے والے فنا نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آتے ہیں۔ بہت اچھا حضرات گرامی، اس لیے اب جب ایک شجر اللہ کا ذکر کرے تو یقین جانے وہاں مسجد کی تعمیر ہو، اس زمین پر آج بھی برکتیں پھوٹ رہی ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرے تو بھلا اللہ کی رحمت سے وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں توجہ چاہتا ہوں، یہ مکہ شریف ہے، عمرہ کے یہ ارکان، خانہ کعبہ کا طواف 7 بار کیا اور اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نمازیں پڑھے، پیٹ بھر کر زمزم شریف لیے۔ سرکار فرماتے ہیں منافق زمزم کم پیتا ہے، مومن پیٹ بھر پیتا ہے۔ جب زمزم پیے تو خانہ کعبہ کو دیکھے، پھر پیے کعبہ شریف کو دیکھے۔ زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک مقام ایسا ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں، اور رکن یمانی کے بعد رکن اسود آتا ہے، اس کے بیچ میں ایک مقام ہے، اسے اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا ہے مستجاب، یعنی دعا قبول ہونے والی جگہ۔ وہاں پر دعا یہ پڑھنا سنت ہے جو میرے نبی نے بتایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ دوری تو صرف اتنا ہے کہ ایک بار پڑھتے وقت آپ گزر جائیں، لیکن اتنا گزرتے وقت آپ بہت ساری دعا اس مقام پر مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس مقام پر بھیڑ ہی زیادہ، ہم تو رہتی پوری، وہاں پر بھیڑ زیادہ تھی، لوگ اس کو اسلام کرتے ہیں بھیڑ ہی کی وجہ سے۔ اس لیے وہ جگہ دعا کی ایسی مقبولیت کی ہے کہ حدیث شریف میں ہے اس مقام پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اس مقام پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جو بھی گزرنے والا یہاں سے گزرے، جو دعا کرتا ہے ان فرشتوں کا کام ہے کہ وہ آمین کہیں۔ تو اس لیے یہ دعا کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دعائیں کرنا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، روح کی روحانیت کے لیے، قلب کی زندگی کے لیے، دوست احباب کے لیے، محلے علاقے والوں کے لیے، سب کے لیے اس مقدس مقامات پر دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا فیض عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اس لیے صفا مروہ کی پہاڑی پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ پورے عمرے کے ارکان ہوئے کہ آپ نے طواف کیا، مقام ابراہیم کی نماز پڑھی، زمزم پیا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کی اور سر کا بال ایک بار اور بتا دوں ایک مسئلہ، اکثر میں عورتوں کو یہ غلطی کرتے دیکھتا تھا، وہاں پہ دیکھتا ہوں اکثر جب جانا ہوتا ہے بتاتا رہتا ہوں، عورتیں اکثر کینچی لی ہوتی ہیں اور جب وہ صفا مروہ سے فارغ ہوتی ہیں تو اپنے چوٹی کو ایسے پکڑتی ہیں، انگلی میں لپیٹ کر اپنے ہی ہاتھ سے کرتی ہیں۔ یہ جب تک ان کا اپنا بال خود کوئی کاٹ نہ دے تب تک وہ دوسرے کا بھی بال نہیں کاٹ سکتی ہے، بال کاٹ نہیں سکتی، کیونکہ احرام عمرہ مکمل ہونے کا آخری رکن جو ہے وہ بال کاٹنا، اور اپنا بال کٹنے سے پہلے کینچی وہ نہیں چلا سکتی کسی کے بال اپنے پر۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ جو ان کے محرم مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے پہلے اپنا بال جا کر بنوا دیں، اس کے بعد اپنے گھر کے خواتین کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں جو بھی ہے، اس کے ایک چوٹی کا بال چوتھائی پکڑ کر کے ایک کوڑ کے برابر اس کا بال کاٹا، یا تو کوئی عورت کسی عورت کا بال کٹوا لی ہے تو پھر وہ عورت کسی عورت کا بال پکڑ کے کاٹ سکتی ہے۔ خواتین اکثر یہ غلطیاں کرتی ہیں، اس لیے یہ باتیں ذہن نشین رکھیے، کیونکہ مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور عمرے کے فیض سے، برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، ہم پر کبھی دم واجب ہو جاتا ہے، کبھی صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب تک مکہ شریف میں رہیں اللہ توفیق دے، خوب دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، لیکن اس کے بعد کعبہ شریف کی برکتوں کو لوٹ کر کے جب انسان مدینے کی طرف چلتا ہے تو ہائے ہائے مدینہ منورہ، کیا شان ہے مدینے پاک کی، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کبھی دریا۔ واہ، زندہ باد، اور اچھا ماشاءاللہ۔ محبوب مجھے اس شہر کی قسم
جس شہر کی سرزمین میں آپ کے قدم کو چھوما، جس شہر میں آپ تشریف فرما، سوال اٹھتا ہے حضور مکے میں پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ کی جائے ولادت، تو یہ شہر مکہ کی قسم کھائی، مکہ افضل ہے۔ لیکن حضرات گرامی یقیناً مکہ افضل ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک کہتے ہیں قرآن نے کہا حضور کی موجودگی پر شہر کی قسم یاد فرمائی گئی، تو جب تک حضور مکہ شہر میں رہے تو قرآن کہہ رہا لاؤک سے وہ بحاضر بلد، اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ موجود ہو، تو جب تک سرکار مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب حضور مدینہ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، کیونکہ فضیلت تو فضیلت والے مصطفیٰ کے ساتھ مکے میں جو بہار ہے یہ سب حقائق کائنات کے صدقے میں ہے۔ جب سرکار مدینے پاک گئے تو مکے میں دعا حضرت ابراہیم نے کیا، مدینے میں دعا رسول پاک کرتے کہتے اے اللہ، سرکار جب ہجرت کر کے مدینے گئے پھر مکہ شریف حجۃ الوداع پہ آئے تو مکہ شریف خانہ کعبہ کو دیکھا تو کعبہ شریف کو دیکھ کر کے آپ رو پڑے، کہتے اے کعبہ تو مجھے بہت محبوب ہے، میری جائے ولادت ہے مکہ، میرا آبائی وطن ہے، میرے باپ داداؤں کا گھر ہے، یا کار ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن یہ قوم مجھے رہنے نہیں دیتی۔ اب اہل مدینہ کی محبت اس قدر نسبت چکی تھی کہ مدینے والوں کو احساس ہونے لگا کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، کہیں سرکار مکے میں پھر نہ قیام فرمائے۔ تو آقا نے فرمایا نہیں، میں مکے میں قیام نہیں فرماؤں گا، مکہ محبوب تھا ہے رہے گا، لیکن اہل مدینہ نے جو محبت پیش کی ہے تو اب میرا مسکن ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ ہوگا۔ مدینے پہنچ کر حضور دعا کر رہے اے اللہ مکے کی برکتیں سلامت رہے، وہاں کا نور وہاں کی رحمت سلامت رہے، لیکن اے میرے پروردگار مکے کی دوگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو مکہ جاتا ہے مکہ شریف دیکھنے کے بعد جب مدینہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے مدینے کی رونق کے سامنے مکے کی رونقیں پھیکی پڑ گئی۔ حالانکہ مکے کی رونق اپنی ایک رونق ہے، لیکن مدینہ پرسکون جگہ، رحمت المدین کی جگہ، وہ مسجد نبوی کے مینارے، وہ بہاریں، وہ پربہار فضائیں، وہ پرسکون وادیاں، وہ محبت اہل مدینہ میں، وہ اہل مدینہ کے ہواؤں کو کرینے سے چلنا، کھجوروں کا کے درختوں کو پیار سے کھڑے رہنا، وہاں کے بچوں کا باادب ہونا، وہاں کے انسانوں کا با اخلاق ہونا، وہاں کے لوگوں کا رویہ پاکیزہ ہونا، ہمدرد ہونا، مددگار ہونا، سخی ہونا، جو نعمتیں مدینہ منورہ میں دیکھی گئی آج بھی مدینے کے لوگوں میں جو سخاوت اور محبت ہے پوری دنیا میں وہ پیار کہیں نظر نہیں آتا۔ واہ زندہ باد زندہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کی برکت ہے۔ مکہ شریف میں طواف کے عوض میں ایک ہر قدم پر ہزاروں نیکیاں مل رہی تھی۔ مسجد نبوی شریف کی ایک وقت کی نماز، فرض نماز، ایک حج کے برابر ثواب۔ حضرات گرامی وقار یہ مسجد نبوی شریف کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ مکہ شریف کی ایک نیکی تو 1,00,000 کے برابر ہے، لیکن ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ لیکن مدینہ منورہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر نہیں، حدیث شریف ہے مدینے کے حرم کی نیکی 50,000 کے برابر ہے، لیکن ایک گناہ ایک ہی ہے، وہ بھی حضور کے کرم سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کی رحمت ہے۔ اور جیسے ہی عاشق کی نگاہ سرکار کے روضہ مبارک پر پڑی، توجہ مکہ عبادت کی جگہ ہے، مکہ ذکر کی جگہ ہے، دعا کی بھی جگہ ہے، فکر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خشیت کی جگہ ہے، جلال کی جگہ ہے، ایمان کی جگہ ہے، تہجد کی جگہ ہے، صوم و صلات کی جگہ ہے۔ مکہ مکہ ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ مدینہ مغفرت کی جگہ ہے، شفاعت کی جگہ ہے، بخشش کی جگہ ہے، الفت کی جگہ ہے، عقیدت کی جگہ ہے، محبت۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ زندہ باد۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ زندہ جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، بتائیں بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے، جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہہ کر مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے زندہ باد
زندہ باد، بہت ذرا مدینہ شریف میں تصور میں چلے مدینہ بہت خوبصورت خیال میں چلا کے لاجواب۔ خیالات کی دنیا میں ڈلوا میرے آقا خیال بھی دیکھتے ہیں، اگر خیال میں کوئی مدینہ شریف حاصل ہوا تو حضور اس کے خیال کو بھی دیکھتے ہیں، کون خیال میں حضور کی رسائی کے وقت یہ ذرا دیکھیں مدینہ شریف، جو لوگ گئے ہیں الحمدللہ اللہ پھر دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ سے مدینہ، آمین آمین۔ اللہ دل دماغ میں مدینہ بسا، اللہ دل دماغ میں مدینہ بسا۔ جیسے ہی حکومتی خبرات دیکھا آواز آئی من زار قبری وجبت له شفاعت، جس نے میرے روضے کی، میرے قبر، یہاں قبر کا معنی اس وقت محمد خضرا کی زیارت، وہ قبر انور کی ہی زیارت کرتا ہے، جس نے میرے روضے کی زیارت کیا اس پر میری شفاعت واجب۔ امام مالک کے قول کے مطابق امام مالک ایک حدیث لاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد جس نے میری مزار مقدس کی زیارت کیا گویا ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے ظاہری میں ملاقات کی۔ امام مالک اس حدیث سے دلیل ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے روضہ انور کی زیارت کے لیے گیا تھا، امام مالک کہتے ہیں مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب مدینہ آنے والا کہتا ہے حضور کے دیدار کے لیے گیا تھا، حضور سے ملاقات کی۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ اس لیے ہماری نگاہیں اگر گناہ کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہی، نہیں دیکھ پا رہے، ورنہ میرے آقا کی شان کی مدینہ کی باسمات مجھے آتا ہے، ابھی آج اس کی بھی تعریف تھی حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، ایک غوث پاک سرکار کے ہمسر بزرگ ہیں۔ مدینہ شریف جب آپ تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مواجہہ شریف میں کھڑے، مواجہہ مقدسہ میں سلام از کرنے کہا جاتا جہاں حضور کا چہرہ انور، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیک یا جانشین رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، تو کہا امام احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ، یہی وہ مقام تھا، یہی کھڑے تھے اعلیٰ حضرت جو دیدار مصطفیٰ حاصل، بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے اسی مقام پر حضور کا دیدار کیا، اور ایک جھلک، ایک منٹ، ایک ساتھ، ایک لمحہ کی حاجت جسے میں حصہ تھا، آئے زہر خوش نصیب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور آپ نے پوچھا مدینہ شریف گئے تھے؟ کہاں؟ حضرت میں گیا تھا حج میں، تو اعلیٰ حضرت کہا مدینہ پاک گئے تھے؟ کہا ہاں گیا تھا مدینہ شریف۔ کہا کتنے دن تھے؟ کہا حضرت صرف 2 ہی دن رہ پائے۔ اعلیٰ حضرت نے قدم چھوا، کہا 2 دن کی بات کرتے ہو، ایک سانس بہت ہے شہر رسول، ایک سانس ہزاروں سال پر بھاری ہے حضور کے شہر، ایک ساتھ یہی وہ مقام ہے ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ بھی آیت جنید و بایزید جان، جنید بغدادی بایزید بستانی جیسے لوگ اپنی سانسوں کو اس شہر میں روک لیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں عرش سے بھی زیادہ نازک تر کوئی مقام ہے تو مدینہ منورہ کا۔ حضرات گرامی وقار، آج امام احمد کبیر رفاعی ہیں، غوث پاک کے ہمسر بزرگ ہیں، امام حسین کی عالم سے آنکھیں نم ہے، چہرے سے اشک جاری ہے، لب پر درود و سلام کے ترانے ہیں، اچانک دل کی دھڑکنوں سے ایک صدا گونجی اور دل کی دھڑکنیں دماغ تک پرواز کی، اس کے بعد زبان پر یہ الفاظ آئے، یا رسول اللہ، اے میرے جد کریم، اے نانا جان، میں عراق کا بصرہ کا باشندہ ہوں سرکار، لیکن بیٹا آپ کا ہوں، آپ کے لیے تڑپتا ہوں، آپ کی محبت میں رہتا ہوں۔ نانا جان، جب میں مدینہ منورہ سے دور تھا تو اپنی روح بھیجتا تھا، میری روح آ کر آپ کے مزار مقدس کو چوما کرتی، میری روح آتی ہے، میں نے جو کہا نا تصور میں چلے، وہ وہی روح ہے، وہی خیال ہے، خیال میں مدینہ رکھا کرے، درود پڑھتے وقت خیال میں مدینہ رکھا کرے، سلام پڑھتے وقت خیال میں مدینہ رکھا کرے، بلکہ یوں کہہ لو نماز میں بھی جب تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہو، گویا مدینہ جا کر سلام کیا کرو، یا مدینے والے کو دل میں بسا کر۔ زندہ باد زندہ باد، اچھا بیان ماشاءاللہ۔ شاہ الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ میں نماز میں اس وقت تک حضور کو سلام نہیں کرتا جب تک میں حضور کی بارگاہ میں یا خود حاضر نہیں ہو جاتا یا خود حضور کو دل میں نہیں بساتا۔ یہی تو نماز کا، وہ اور قومیں ہیں جو الٹی سیدھی باتیں کریں، ہم کو ان سے کیا کریں، بے ایمانوں سے، ان کو ہمارے نبی سے کیا ہو جائے جو بکے، لیکن اصل نماز روح نماز ہے، السلام علیکہ، میرے سرکار سنتے ہیں جواب، ورحمۃ اللہ۔
تو اسی طرح یہ جو نماز والی کیفیت ہے، نماز کے باہر بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں، اسی کیفیت سے سلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ خاص مخصوص انعام ہے اس کا۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ امام ابو یوسف نبہانی نے روایت کوٹ کیا اپنی کتاب سعادت الدارین میں، کہتے ہیں شیخ شاذلی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور کہا آقا آپ کا فرمان ہے ایک بار درود پڑھنے سے 10 رحمت نازل ہوتی، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 حصے درجات بلند کیے جاتے ہیں، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو شیخ شاذلی نے کہا، آقا نے فرمایا کہ یہ تو عام ہے، تو کہا سرکار یہ 10 رحمتیں 10 گناہ یہ عام ہے؟ کہا ہاں سب کے لیے۔ کہا خاص لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جو آپ کی محبت میں درود پڑھتے ہیں، جو آپ کے درد کے تصور میں ڈوب کر درود پڑھتے ہیں، جو خیال مصطفیٰ میں کھو کر ان کو سلام پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا عمل ہے اور یہ بہت بڑا راز ہے، یہ راز ہے، یہ اللہ ظاہر فرمائے گا خود، کیونکہ راز بتایا نہیں جاتا، یہ تو بہت بڑا انعام ہے، یہ پڑھنے والا خود اس کی برکتوں کو محسوس کرے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اس سے اچھا، مطلب ہے کہ آستانوں میں شامل ہونا ہے، ایسے توجہ لاجواب، بہت اچھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری ایسے انداز میں۔ تو امام احمد کبیر کہتے ہیں میری روح جاتی سرکار آپ کے قدم کو چومتی تھی قبر پاک۔ آج میں آیا ہوں، آج جسم آیا ہے، تو کیا آج بھی خالی روح ہی چومے گی؟ سرکار آج جسم پاک کا بوسہ لینا چاہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا دست انور سے قبر انور سے دست پاک آقا کا بولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں بولے گے سبحان اللہ؟ حضور کے وصال کے 600 سال کے بعد مزار مقدس سے دست نبوت باہر آ رہا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، 70,000 لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ تو کہا، پوچھا گیا کتنے لوگوں نے زیارت کیا اس دست انور کی؟ تو کہا زیارت تو سب نے کیا۔ کہا بوسہ کس نے پایا؟ کہا امام احمد کبیر رفاعی نے بوسہ پایا۔ پوچھا گیا امام احمد کبیر رفاعی سے حضرت آپ کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا، کسی نے حسد نہیں کیا آپ سے؟ کہا حسد کی بات کرتے ہو، 550-600 سال کے بعد اللہ کے نبی کے جسم پاک کے دست پاک کی زیارت ہو رہی ہے، یہ کوئی معمولی انعام تھا لوگوں کے لیے؟ ارے وہاں جو اولیاء تھے ان کی ولایت بڑھا دی گئی، جو غیر ولی تھے ان کو ولایت زندہ باد زندہ باد، واہ، جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحرے زمان کے۔ لاکھوں سلام، زندہ باد زندہ باد، واہ، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہت بہت اچھا، بزرگوں نے جہاں تک کہا اب یہ ایسی حاضری تھی امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ صبح و قیامت تک اس حاضری کے صدقے غلاموں کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہوتی رہی۔ واہ، سبحان ایسی حاضری ہے امام بہت احمد، اچھا، ماشاءاللہ، وہ مخصوص حاضری آپ کی۔ تو لہٰذا اس لیے کہا نبی سے ملاقات ہو۔ امام مالک کہتے ہیں یہ کریں، نبی سے ملاقات، حضور سے آقا کی قبر پاک کی زیارت کی تو شفاعت واجب ہے۔ 40 وقت کی نماز پہ در پہ جس نے مسجد نبوی میں ادا کیا، 40 وقت کی پہ در پہ نماز، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نفاق سے آزاد کر دے۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں جو نماز ادا کرنے کی بات ہے اس کے لیے جماعت کمپلسری نہیں ہے، ورنہ کیونکہ وہ بدعقیدوں کی جماعت ہے، وہابیوں کی امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس لیے ہم اپنی نماز الگ پڑھنا اپنے وقت پر مسجد نبوی شریف۔ بہت اچھا، یہ فضیلت جو ہے نا، یہ فضیلت جماعت کے لیے خاص نہیں، اسے بہت لوگ دماغ میں بہت لاتے ہیں۔ اچھا، یہ چال ہے، ہم لوگ کوشش تو ہوتی ہے اپنے گاؤں کی مسجد میں جماعت میں چھوٹے، بھلا مکے مدینے میں کوئی جماعت چھوڑے، لیکن وہاں مجبوری ہے۔ اس لیے جب ہم کسی بے ایمان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اکیلے ہی پڑھنے سے جماعت کا فیض عطا کرے گا، کیونکہ وہاں وجہ مجبوری جماعت چھوڑی جائے۔ اس لیے ہاں اگر کوئی اپنے لوگ ہیں تو چاہو اپنی امامت کر لیں، اچھی بات اپنا امام، تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 40 وقت کی نماز جو پہ در پہ ادا کی ہے، یہ تو ہر نماز ہر وقت کی نماز کے عوض میں ایک حج کا ثواب ہے، اب پلس 40 وقت کی نماز جس نے ادا کیا، سرکار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سینہ نفاق سے پاک کر دے۔ سبحان اللہ، اور آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کروں، فرماتے مدینہ کی کسی تکلیف پر اگر کسی نے صبر کیا تو میں اس کی شفاعت کروں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے تکالیف پر، اہل مدینہ کی محبت پر شفاعت کروانا فرمایا۔ تو لہٰذا مدینہ کی آب و ہوا اہل ایمان کے لیے پیارے ہیں، وہاں کی خاک بھی اچھی لگتی ہے،
مدینہ شریف کی فضائیں اچھی لگتی ہیں، مدینہ منورہ کی وہ سرزمین ہے، اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف جب دیکھیں تو اس میں جو ریاض الجنہ ہے اس میں الگ الگ نظارے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، الگ الگ مقامات ہیں، ستون عائشہ ہے، ابی لبابہ ہے، ستون وفود ہے، ستون حرص ہے، ستون سریر ہے، ستون تہجد ہے، ستون جبریل ہے، یہ مقدس مقامات ہیں۔ اور ریاض الجنہ کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ تو جنت ہے ہی، ایک سمت روزے کی جالی، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ۔ سرکار فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر میرے روضے کی بیچ میں جو زمین ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ گویا جو وہاں گیا وہ جنت میں گیا، حقیقت میں جنت میں گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو اپنے آپ کو وہ جنت میں پائے۔ اب اسی مسجد نبوی شریف میں ایک ستون، ایک پیلر کا نام ہے ستون عائشہ، ایک پیلر کو ستون عائشہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر اس مقام پر لوگوں کو نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے قرآن نازل کرنے لگے۔ اس مقام کی ایک عظیم ثواب کی خبر دیا، اور یہ راز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کہا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر تھے، ان کے ذریعے جب عائشہ صدیقہ نے انہیں بتایا تو ان کے ذریعے سے امت تک یہ پیغام آیا کہ یہ وہ مقام ہے۔ اسی طرح ایک ستون ہے جسے ستون ابی لبابہ کہتے ہیں۔ ابی لبابہ ایک عظیم صحابی رسول ہے جن سے ایک چوک کی بنا پر کچھ گرفت ان کی ہو گئی تھی، تو اپنے آپ کو اسی پلر میں انہوں نے باندھ دیا تھا، 5 دن تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ حضور تشریف لاتے وہ سرکار کو ایسے دیکھتے ہوتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہ عطا فرماتے۔ 5 یا 6 دن گزر گئے، میرے آقا بیوی ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، صبح صادق کا وقت تھا، اچانک قرآن نازل ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس آیت کریمہ میں ابی لبابہ کی مغفرت کا جب اعلان ہو رہا ہے تو آقا نے مسکرایا، ام سلمہ نے کہا سرکار آپ مسکراتے ہیں تو کائنات مسکرا دیتی ہے، مسکراہٹ کی کیا وجہ تھی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اعلان کر دو ابی لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ابی لبابہ کو مدینے کے لوگ جب کھولنے آئے تو کہا لوگوں مجھے کھولو مت، میں اس وقت تک اپنے آپ کو خوشگوار سمجھوں گا۔ 5 دن ہو گئے، نہ میں نے کھانا کھایا نہ میں نے پانی پیا، لیکن آج میرے سرکار اگر مجھے اپنے دستے انور سے کھولیں گے تو میں اپنے آپ کو سمجھوں گا کہ میری غلطی معاف ہو گئی۔ یہاں تک کہ آقا کریم فجر کے وقت تشریف لائے، سرکار جب انہیں کھول رہے تھے تو وہ آقا کے قدموں میں جھک کر کہتے آقا یہ تو آپ کے در کا فیض، آپ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، ورنہ میرا جرم ایسا تھا کہ مجھے معافی نہ ملتی، کیونکہ آپ کا دربار ہی ایسا دربار ہے کہ بخشش کی جگہ ہے۔ اس لیے معافی مانگنے کے لیے میں نے کسی اور زمین کا سہارا نہیں لیا بلکہ آپ کے مسجد کے پیلر کا سہارا لیا، اور سرکار کے قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چچے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے قدموں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا، قیامت تک اس زمین پر جو نماز پڑھے گا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا، ابھی لبابہ کے توبہ کے صدقے میں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی توبہ کو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی طرح ہر بہت اچھا مسجد نبوی کے ایک ایک گوشے میں ایک تاریخ کے حصے، یہ ساری برکتیں بہاریں اس مسجد میں پھیلی گئی۔ دوسری چیز یہی وہ مسجد ہے جہاں صحابہ کرام نے نماز ادا کی، جہاں صدیق اکبر کی خلافت اور حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت، حضرت عثمان غنی کی شان و عظمت اجاگر، جہاں حسنین کریمین کے مشورے، جہاں پر اجازت دے کر جبریل امین آیا کرتے۔ آپ بغل میں سرکار کے قدموں میں دیکھیں گے تو جہاں جنت البقیع ہے، جہاں 10,000 صحابہ آرام فرما ہے۔ حضرات گرامی ایک ولی کی بارگاہ ہندوستان میں، ایک ولی کی بارگاہ ہندوستان میں ہو تو پوری دنیا بھیڑ لگائے کھڑی رہتی ہے، لیکن جانتے ہیں بقیع کے اندر اتنی بڑی بڑی شان والی قبریں ہیں تو انسان اسے عام
قبرستان نہ سمجھ لے، کیونکہ وہاں کوئی قبے مزار نہیں بنے، کسی دور میں تھے نجدیوں نے توڑ دیا، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہے کہ جہاں قبے گنبد خوب بڑے بڑے ہو تو وہ مرتبہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ذہن یقیناً بزرگوں کا ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر نجدیوں کی حکومت ہے، قبے گنبد نہیں، تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان کی شان کمتر ہے، کیونکہ تاجدار بقیع حضرت عثمان غنی وہیں موجود ہے، ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ وہیں موجود ہے، دائی حلیمہ وہیں موجود ہے، ام البنین وہیں موجود ہے، جید صحابہ وہیں موجود ہے، حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد وہیں موجود ہے، مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا پاک وہیں موجود ہے، امام حسن موجود ہے، امام زین العابدین ہے، امام باقر ہے، امام جعفر صادق ہے، امام مالک ہے، امام نافع ہے، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بڑے بڑے اکابر جید صحابہ اہل بیت کی بارگاہ ہے۔ بقیع میں اتنی شان والی قبریں ہیں، اگر بقیع کی ایک قبر اٹھا کر کسی اور ملک میں رکھ دی جائے تو پورے ملک میں اگر کوئی قبر حکومت کرے گی تو وہی قبر حکومت کرے گی۔ حضور کے جلووں میں وہ چھپے ہوئے ہیں، کیا بات ہے حضرات اکرام وقار حضور کے جلووں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس بقیع کا نظارہ اللہ اللہ جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں، 10,000 صحابہ بیٹھے، اس کے بعد شہدائے احد کی بارگاہ مدینہ پاک میں سید الشہداء گورنر مدینہ ام رسول اللہ حضور کے چچا جان، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے لوگ مدینہ شریف میں عربی سے میں ملا، صبح صبح فجر بعد کا وقت تھا، دیکھا وہ اپنے مکان کے چھت پر ٹہل رہا تھا، اور مکان کے چھت پر ٹہل کر وہ احد کے پہاڑ کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک دو دن سے ہماری ہوٹل میں کیا دیکھتے ہو آپ ایسے؟ تو اس نے کہا صبح اٹھتا ہوں تو احد کا دیدار کرتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا اس کو دیکھتا ہوں تو ہماری آنکھوں میں سرما نظر، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، قیامت میں اٹھا کر جنت میں رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑ ہے، سرکار فرماتے ہیں احد کے قریب سے گزرنا تو وہاں سے کچھ اٹھا کر کھا لینا، کچھ نہ ملے تو گھاس اکھاڑ کے کھا لینا۔ اس دور میں تو کچھ تھا نہیں تو گھاس کی بات کی، اب تو ساری فراوانی تو لنگر چلتا رہتا، اب تو الحمدللہ بڑی برکتیں، کھجور ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، لنگر چلتا رہتا۔ کہا احد کے قریب سے گزرو تو کچھ لے کر کھا لو۔ فرماتے آقا احد مجھے محبوب ہے اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں محبت تو طرفہ ہوتی ہے، طرفہ نہیں۔ حضور اگر پہاڑ کی محبت کو دیکھ سکتے تو انسان کی کیوں نہ دیکھے؟ کیا بات، جو محبت کرے گا یقیناً حضور کے فیض و برکات سے مالا مال ہے۔ مدینہ پاک کی زمین وہ زمین ہے کہ جس کا بزرگوں نے ہمیشہ ان کا دل لگا رہا۔ مدینے کی محبت جس دل میں سما جائے یقیناً وہ انسان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کامل فرما دیا کرتا ہے۔ امام مالک راستے سے گزر رہے، مدینہ شریف کی پرانی دیوار نظر آئی، اسے چومنے لگے۔ لوگوں نے کہا کیوں چومتے، اس دیوار سے کیا تعلق ہے؟ کہا پرانا پن بتلا رہا ہے، اس نے حضور کا زمانہ پایا ہوگا۔ کہا حضور کا زمانہ؟ کہا ہاں حضور کا زمانہ۔ کہا کیا گارنٹی ہے؟ کہا پرانا پن بتلا رہا ہے، گارنٹی نہیں۔ تو کہا کہ اگر زمانہ پایا تو کیا چومنا ضروری ہو گیا؟ کہا جب زمانہ پایا ہوگا تو ہو سکتا ہے حضور یہاں سے گزرے ہوں گے، جب حضور یہاں سے گزرے ہوں گے تو آقا نے ہو سکتا ہے اپنا دست پاک بھی رکھا ہوگا اور آقا نے اپنی نگاہ بھی اس پر ڈالا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کیا ضروری ہے حضور نے نگاہ ڈالا ہوگا؟ کہا اگر حضور نے نہ ڈالا ہوگا، جب میرے مصطفیٰ گزرے ہوں گے تو اس دیوار نے تو میرے آقا کو ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ میرے نبی کو کون نہ دیکھنا چاہے؟ جب سرکار چلے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں زہے خدمت زہے مقدر زہے خوش نصیبی ان باوقار مسلمانوں کی جن کو مدینے پاک کی حاضری کا شرف حاصل ہو گیا، اور جسے شرف نہ بھی حاصل ہو اسے چاہیے خوش نصیبی اس کی جس کے دل میں مدینے کی محبت بسی۔ اس لیے اپنے دل میں ارادہ مدینے کے پیار کا رکھنا چاہیے، مدینے سے لو لگا کر رکھنا چاہیے، مدینے شریف کی برکات کو دل میں رکھنا چاہیے، اور حرمین شریفین سے آنے کے بعد اس کی برکت کو ہمیشہ قائم دائم رکھیں، یہ چاہے کہ اس کا فیض برقرار رہے۔ تو بزرگوں نے ایک طریقہ بتایا ہے، جب مدینہ منورہ کبھی جانا ہو تو مسجد نبوی شریف میں کسی ایک مقام پر بیٹھ کر کے انتخاب کریں، ایک دن 2 دن 3 دن، کم سے کم 313 بار حضور پر درود پاک پڑھیں۔
اس مقام جہاں سے حضور کا روضہ مبارک قریب وہ نظر آیا، 313 بار درود شریف پڑھے اور یہ معمول کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ یہ 313 بدری صحابہ کے تعداد کے مطابق ہے۔ کہا اس کے بعد جب ہندوستان یا جہاں وطن ہو وہاں آئے تو روز آنا کا ایک معمول بنائے، حضور کی بارگاہ میں اسی طرح اسی خیال میں اسی زمین پر بیٹھ کر وہیں پر ہم حضور پر درود و سلام پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بندہ جب بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا مدینے پاک کی برکتوں کے سائے میں، اس کے انوار و تجلیات کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شہر رسول کی برکتیں، حرمین شریفین کی بہاریں بڑی برکتیں رحمتیں اللہ عطا فرمائے مدینہ منورہ۔ مولانا صاحب فاتحہ کہہ رہے ہو، میرا تو میرا سن لیجیے تھوڑا سا۔ یہ ایک خاتون کا واقعہ ہے مدینہ پاک کی بہاریں۔ شریف پڑھ لے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کی بہاریں، پوری کائنات کی برکتیں، پوری کائنات کے انعامات جو ہیں وہ میرے آقا کے قدموں کے صدقے ہیں۔ جہاں جہاں حضور ہے وہاں وہاں رحمت ہے، برکت ہے۔ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مکان نظر آیا، اس مکان میں آقا تشریف لے گئے اور سرکار نے فرمایا خاتون تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ ہو تو دے دو۔ کہا کچھ ہوتا تو میں ضرور دیتی، میں تو مہمان نوازی پر فخر کرتی ہوں۔ آقا نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عاتقہ ہے۔ اور سرکار فرماتے رہنے والی کہاں کی ہو؟ کہا مدینہ منورہ کی رہنے والی ہو۔ کہا کہ اس جنگل میں کیا کرتی ہو؟ کہا اس جنگل میں بکریاں ہیں، غریب ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بکریاں جنگل میں گھاس کھاتی ہیں، دودھ دیتی ہیں، اس لیے میں یہاں رہتی ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو کہا کہ کیا اس وقت کچھ نہیں تمہارے پاس؟ کہا ہاں اس وقت کچھ نہیں، بکریاں بھی جنگل گئی۔ کہا یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا ایک بچہ کا بیٹا تھا۔ کہا بچہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، اس کا نام معبد ہے۔ لوگ مجھے معبد کی ماں کہہ کر پکارتے ہیں، مانے امی ہوتا ہے۔ کہا معبد کی امی کہہ کر لوگ مجھے پکارتے ہیں۔ کہا یہی میری امنیت ہے۔ تو دروازے پر حضور نے دیکھا، اس کے دروازے پر ایک بوڑھی بکری بندھی تھی۔ سرکار نے فرمایا بکری کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بکری تو میری ہی ہے، لیکن یہ دودھ نہیں دیتی، اس کے ہڈیوں کے گردے سوکھ چکے ہیں، اس کے تھن خشک ہو چکے، یہ چرنے بھی لیور کے ساتھ نہیں چل پاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر بھی اگر تم کہو تو میں اس کا دودھ دوں۔ اس نے کہا یہ دودھ نہیں دیتی۔ سرکار فرماتے کہو تو دوں لوں۔ اس نے کہا میں نے کہا نہ یہ دودھ نہیں دیتی، اسے کیا پتا میرے دروازے پر کون کھڑا ہے۔ پھر اس نے کہا، آقا نے کہا کہو تو دوں لوں۔ اس نے کہا بابا اگر یہ دودھ دے تو دہ لے، مجھے کیا ہے؟ سرکار بکری کے قریب گئے، صدیق اکبر سے کہا اس کی رسی کھولو۔ کھولا، حضور تشریف لے گئے تو اپنا دستے رحمت، دستے برکت، دستے شفا، دستے فیض، دستے نور کو بکری کے پشت پر رکھا اور وہ بکری اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اور آقا نے اس کے تھن میں ہاتھ لگایا تو اس کے کھیری میں دودھ اتر آیا۔ جب اس کے دودھ کو نکالا تو دودھ کے قطروں سے آواز آ رہی تھی، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا، موجے بحرے سماحت میں لاکھوں سلام، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ بکری نے جب یہ منظر دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا برتن دودھ سے بھر گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ لو اس دودھ کو تم پیو، اپنے بیٹے کو پلاؤ۔ ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے، عامر بن فہیرہ ساتھ میں تھے، تمام احباب کیے۔ اس کے بعد سرکار نے دودھ پیا اور پینے کے بعد بدستور بکری کے تھن میں دودھ قائم تھا۔ آقا نے پھر دودھ دہا اور جب پھر دودھ دہا تو بکری کے تھن میں سے دودھ بدستور جاری رہا، برتن بھر گیا۔ سرکار نے دعائیں برکت دی، آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ مدینے کی زمین پر ایک انتظار تھا، مدینے کے لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مکے سے جو راستہ مدینے جاتا ہے تو مدینے کی سرحد وہاں سے شروع ہوتی، وہاں ودا کی گھاٹی ہے، ایک پہاڑی ایک گھاٹی ہے، اس کو ودا کی گھاٹی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ودا کی گھاٹی سے نبوت کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ اہل مدینہ اللہ کے محبوب ہم میں جلوہ گر ہو گئے، اب شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا۔ وجب الشکر علینا، شکر
ادا کرنا ہم پر واجب ہو گیا. اب ہم کو اور آپ کو بھی تو کہنا ہے یہ حاجی صاحب ظاہرین روضہ رسول، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو مدینے کا ٹکٹ مل گیا، شکر ادا کرنا آپ کو ضروری ہو. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. ہم لوگ حضور کے غلام ہیں، شکرانہ ادا کرنا لازم ہے ہم پر. اللہ کا شکر ہے ہم مدینے والے کے غلام. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمارا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. کیا بات ہے. راستہ آپ کا بتایا. تو کہا نا تجھے حمد ہے خدا. حمد بنانا شکرانے کا ہی ہے. کیا بات ہے. تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا. تو حضور مدینے پاک گئے، مدینے میں استقبال ہو رہا ہے. شام کو اس شوہر کا، بیوی کا جو شوہر تھا ام معبد، وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو ایسے دیکھتا ہے، کبھی بچے کو دیکھتا ہے، کبھی بکری کو دیکھتا ہے، کبھی مکان دیکھتا ہے، کبھی کھجور کا چھپر دیکھتا ہے، کبھی درختوں کو. بیوی نے کہا کیوں ہوا کیا، ایسا کیا دیکھ رہے ہو، کبھی دیکھا نہیں ہے کیا؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، مگر یہ بتا تیری صورت اتنی روشن کیسے ہو گئی؟ تیری صورت تو اتنا روشن نہ تھی. اس نے کہا کسی نور والے کی نظر پڑ گئی، چہرہ اسی جرموں میں نہا لیا. کہا بوڑھی بکری کو جوانی کیسے مل گئی؟ کہا کسی برکت والے نے چھو لیا ہے، بڑھاپا اس کا ختم ہو گیا. کہا بکریاں تو اب آ رہی ہے گھر میں، گھر میں دودھ پہلے سے نہیں تھے، اب کہاں سے آ گئے؟ کہا کسی ہاتھ کا کرم جاری ہو گیا، ایک تھن سے پورے گھر کے برتن بھر گئے. کہا یہ بھینی بھینی خوشبو کیسے؟ کہا کوئی راہوں سے گزرا ہے، کوئی ہے جو زمین قدم پر رکھے تو پگھلا کر مول کر دے پتھر ہو، کوئی ہے جو سوکھے درختوں کے نیچے سے گزر جائے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے، کوئی ہے جس کی سانسوں کی خوشبو سے یہ جنگل مہک رہا ہے. کہا وہ کون تھا؟ کہا کیا بتاؤں کون تھا، ان کی مہک نے دل کے تجھے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں مجھے بسا. زندہ باد. نعرہ تکبیر. ذرا بلند آواز سے بولے نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسافر زیارت حرمین شریفین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت اچھا. شریفین ظاہرین روضہ رسول، حضرات گرامی وقار توجہ چاہتا ہوں. عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی شناخت تیری رہی گزرتی. پھر وہ رونے لگے. کیوں روتی ہے؟ کہا میرے شوہر میں کیا بتاؤں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ انقلاب برپا ہو گیا. کہا کیا؟ کہا ہم بڑے غریب تھے نا، ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے تیل نہیں تھے. کہا وہ ایسی روشنی دے کر گئے، سورج ڈوب گیا پھر بھی ہمارے گھر چراغ نہیں تھا جلنے کے لیے، تیل اندھیرا ہوتا تھا. آج کھجوروں کے مکان سے روشنی نکل گئی، کیا بات ہے. کیا پہاڑ کے بات ہے. پتھر روشن ہو گئے، ذرات چمکدار ہو گئے. یہی بات حضرت انس بن مالک نے کہا تھا، خدا کی قسم جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مدینے میں پڑے تھے، اسی دن سے مدینے کے کنکر پتھر روشن ہو گئے تھے، چمکدار ہو گئے تھے. چمک تجھے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. زندہ باد. زندہ باد. یہ روشنی آج بھی جاری ہے. بہت اچھا. آج بھی خاتون کہہ رہی ہے میرے شوہر میں کیا بتاؤں، میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، ایک ایسے شخص کو. کہا کیسے؟ کہا نام نہیں پوچھا، کہا نہیں پوچھا. کہا کون تھا؟ کہا پتہ نہیں پوچھا. کہا کیوں نہیں پوچھا؟ کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشا. کہا مجھے اپنا ہوش نہ تھا. کہا کیسا تھا وہ؟ کہا املہ ابیض مقصد قصیب الوسیم، بڑی گوری رنگت تھی، چمکتا حسن تھا، نکیر حسن تھا، میانہ کر تھا، مہکتا بدن تھا، نرگسی آنکھیں تھی، چلتے تو زمین قدموں سے لپٹ جاتی، قدم سخت زمین پر قدم رکھتے تو پگھل کر موم ہو جاتی، نرم زمین پر قدم رکھتے تو قدموں کے نشان نہ اترتے، سانسیں لیتے تو سانسوں میں ہوا سانسوں کو لے کر اڑ جاتی، اب فضا کو مشکبار کرتی جاتی. سوکھے درختوں کے سائے میں آئے تو ہرے بھرے ہو گئے، مسکرائے تو اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا. دندان مبارک سے ایسی روشنی
روشنی نکلتی کہ سامنے کی دیواریں روشن ہو جاتی، لب جنبش کرتے تو لگتا گلاب کی پنکھڑیاں ان کے لبوں پر ٹوٹ کر گر رہی ہے، زلفیں بکھیر ہے تو فضا خوشگوار ہو جائے، پیشانی ان سے چادر ہٹا دے تو زمانہ روشن۔ اسی ذات میں نے دیکھا ہے، بہت برکت والے ذات کو دیکھا، بڑا مبارک تھا وہ۔ ایک لفظ اس نے کہا مبارک مبارک مبارک، برکت برکت۔ شوہر سن سن کے عاشق کیا تو بچہ کا کہا امی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی ابو کو یہ بھی تو بتا دو اس نے ہماری بوڑھی بکری کے تھن سے دودھ کیسے نکالا، ہم بھوکے تھے ہمیں پیٹ بھر دودھ کیسے پلایا۔ بچہ بیچ بیچ میں بول رہا۔ آپ جانتے ہیں ہر دن ہر رات ان کے گھر حضور کے ذکر کا وظیفہ، یہ راستہ تکتے تھے وہ کب آئیں گے، وہ کب آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے۔ یہاں تک کہ ایک دن بیوی مدینہ پاک اپنے بچے کے ساتھ تھی، کسی ضرورت سے، ان کو کیا پتا وہ یہیں آ گیا، اتنا کہنا تھا۔ بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑا تھا اور مدینے کی سرحد میں داخل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بچے نے دیکھا اور انگلی جھٹک کر کہا یا امّا، امی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، یہ وہی آدمی ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ کیا بات، صدیق کو پہچانا، دوڑ کر خاتون گئی، کہا میرا مبارک کہاں؟ کہا کس مبارک کی بات کرتی ہو؟ کیونکہ مبارک وہ تھوڑی کہتے تھے، وہ تو نبی رسول طٰہٰ یاسین مزمل مدثر شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورا کہتے تھے۔ بچے نے کہا وہی مبارک جس نے جنگل میں بوڑھی بکری سے دودھ نکال کے ہمیں پلایا تھا۔ صدیق اکبر نے اس بچے کو چوم لیا، کہا میں آؤ میں تمہیں اس مبارک کے مسکن پر لے چلوں۔ مدینہ منورہ سرکار مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو چکی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آس تھے، منبر پر جلوہ کرتے، دیکھا وہ خاتون وہ بچہ، حضور نے فرمایا ان کو آگے آگے، جیسے ہی آگے آگے اٹھی سرکار فرماتے خاتون میں صرف تمہارا مبارک نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ اتنا کہنا تھا حضور کے قدموں میں کلمہ پڑھا، شوہر کو اس کے بلوایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دور نہ رہنا، تم مدینے میں میرے قریب رہو۔ اتنے بڑے ان کو اعجاز ملے کہ مدینے کی زمین پر اتنی برکتیں اتنی بہاریں ملی در مصطفیٰ پر کہ بس ایک جملہ یاد کریں، در مصطفیٰ کی جو خیرات ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، در در کے تاج جہاز میں نہ پڑے، جہاں ہے دربار مصطفیٰ سے رونق آئے۔ میرے آقا دریا قطرہ اٹھا کر دے دے تو وہ سات سمندر پر بھاری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں 20 سال کے بعد مدینے میں قحط پڑا، مطلب یہ جو واقعہ ہجرت کا واقعہ تھا، یہ ہجرت کا واقعہ بکری والا واقعہ، اور یہ خاتون جو ام معبد ہے تاریخ میں اس کی صرف یہی ایک روایت موجود ہے، اور اس ایک روایت کی وجہ سے نعت خوانوں کی صف میں یہ صف اول میں داخل ہے۔ یہ حضور کے جو قصیدے اس نے نعت کی کہتے ہیں نا، اس نے کمال کر دیا۔ اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، اس نے اپنے شوہر سے جملہ کہا تھا میرے شوہر میں نے اس کو دیکھا وہ دور سے بہت حسین تھی، تو دل نے کہا قریب آنے پر وہ بات نہ، لیکن جب قریب آئے تو اور خوبصورت، قریب آئے تو اور خوبصورت نکلے۔ پوچھا گیا قریب آئے، کہا واحسنہ من قریب، کیونکہ چیزیں دور سے اچھی ہوتی ہیں قریب ہونے سے اچھی نہیں ہوتی، لیکن کہا میں عورت ذات تھی، وہ کئی مرد تھے، میں جوان عورت تھی، جب وہ میری طرف آ رہے تھے تو مجھے کچھ ڈر لگا یہ کئی لوگ میری طرف آ رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں، کہا اجملہ من بعید، میں نے تو دور سے دیکھا وہ بڑے حسین تھے، قریب آئے تو اور خوبصورت دکھنے لگے۔ صورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی بیان کیا کہ دور سے تو دیکھا ان کی نظریں بڑی پاک تھی، ان کی نگاہ، لیکن ڈر تھا کہیں قریب آنے پر میں کہیں کسی تکلیف کے شکار نہ ہو جاؤں۔ کہا لیکن واحسنہ من قریب، میں نے دور سے دیکھا کہ وہ بڑے حیادار تھے، لیکن جب قریب آئے تو میں عورت ہو کر اتنی حیا نہیں کر پا رہی تھی، وہ مرد ہو کر جتنی حیا مجھ سے۔ سیرت کے ساتھ ساتھ سیرت کے مغوشوں کو اجاگر کروایا، کہا دور سے بھی دیکھا قریب سے بھی دیکھا، لیکن بے مثل پایا بے نظیر پایا، تیرا قد تو نادر ظاہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں کل کے پودوں میں ڈالیاں کی چمن میں سر میں چمن۔ آپ حضور کی بارگاہ میں وہ ہے
یہی ناک کا قصیدہ، یہی محبت، یہی اخلاص اسے قدم مصطفیٰ میں کرنا۔ حضور نے مدینے پاک میں رہنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش روک دی گئی، اللہ کی طرف سے کھیتیاں سوکھ گئی، جانور کمزور ہو گئے، کچھ کھانے پینے کو نہ تھا۔ مدینے کے لوگوں نے کہا امیر المومنین کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں، تو آپ نے فرمایا ابھی تو کوئی انتظام نہیں ہے، انتظام ہو جائے گا، لیکن تم لوگ ام معبد کے ڈیرے پر چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت ام معبد کے ڈیرے پر کیا ملے گا؟ کہا جاؤ تو کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن بکری کا دودھ ضرور تمہیں پینے کو مل جائے گا۔ وہی 20 سال پہلے بوڑھی بکری کو جس کو حضور نے جوان کیا تھا، جب لوگ گئے تو ام معبد کے گھر وہی بکری تھی۔ اسی بکری کے تھن سے ام معبد دودھ نکالتی جاتی اور لوگوں کو پلاتی جاتی اور کہتی جاتی مدینے کے والی سلام آپ پر، آمنہ کے لال سلام آپ پر، یا رحمت للعالمین سلام آپ پر۔ یہ دنیا بار بار دے، گھر کی غریبی نہ جائے، آپ ایک بار دے دیں تو نسلوں تلک برکت نہ جائے، رحمت نہ جائے۔ کون دیتا ہے اور دینے والا ہے سچا ہمارا۔ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ فرشتے جو پوچھے میرا ایمان، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری۔ یہ شعر پڑھا کرے مدینہ لے جاتا ہے یہ شعر۔ بزرگوں نے کہا اس کو علماء کہتے ہیں اس کو پڑھنے والا مدینہ جاتا ہے۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، وظیفے کے طور پر جو دل سے پڑھتا ہے، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کر۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ فضائل مناقب بے شمار ہیں، تو برکت دینے کے لیے کسی کو نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی برکتیں ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ زائرین روضہ رسول جو مرد و خواتین ہیں، اللہ پاک جن کے حج اور عمرے کو قبول فرمایا، حضور غوث اعظم کے صدقے میں، حضور غریب نواز کے صدقے میں، مشائخ طریقت کے صدقے میں، سارے ارکان کو اللہ آسان فرمائے، قبول فرمائے، مؤدب بادب حاضری بارگاہ رسول کی عطا فرمائے۔ سرکار کی بارگاہ میں دل سے حاضر ہو جانا، ادب سے بیٹھ جانا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس میں اللہ سے اللہ کے حبیب کا عشق اور محبت کا سوال کریں، سرکار کی بارگاہ میں جب جائیں سلام عرض کریں، جب گنبد خضرا پر چلتے پھرتے نظر پڑے تب سلام عرض کریں، کوشش ہو گنبد خضرا شریف کی طرف پیٹھ نہ ہونے پائے، تر امکان کوشش کرتے رہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں چیخ پکار کی آواز بلند نہ کریں، آہستہ بات کریں کوئی ضرورت ہو، کیونکہ یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب ہم سے آپ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن اپنے تک کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ دل کے اندر اگر اس کا احساس ہے تو اللہ کا کرم جاری و ساری رہتا ہے، کیونکہ یہ مدینہ پاک ہے، آقائے کائنات کی بارگاہ ہے۔ اس بات کا احساس رہے کہ یہی وہ زمین ہے جس زمین میں کائنات کے دولہا آرام فرما ہے، کائنات کے لالا کائنات کے دولہا آرام فرما ہے، اور بار بار حضور کی بارگاہ میں کہیں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، سرکار ہماری شفاعت فرمائے، سرکار ہماری شفاعت فرمائے، سرکار ہماری شفاعت فرمائے، اور جس کی شفاعت حضور فرما دے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کا بڑا اعجاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی کو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ضروری ستار یا غفار، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے لوگ زائرین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسافران روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کا سلام، سب کا سلام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور قبول فرما کر اس کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور مدینہ شریف جانے کی تمنا ہم لوگ دل میں رکھا ہے، دعا کیا کریں، دل میں رکھیں، جب دل میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مدینہ کوئی دولت سے نہیں جاتا، کوئی پیسے سے نہیں جاتا، نہ امیری لے جاتی ہے نہ غریبی روکتی ہے، مدینہ نہ امیری لے جاتی ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کی فیصلے، اور آقائے کائنات کی بارگاہ میں جو فریاد رس ہوگا یقیناً اس کا کرم اس پر ہوگا، لو لگے گی تو یقیناً لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مطلع انوار، تو اللہ تعالیٰ